السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان انبیاء کو نبوت کے ساتھ ساتھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشد و ہدایت کا آخری چراغ بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظیم الشان معجزات عطا کیے گئے۔ ان سب معجزات میں باکمال معجزہ معراج کا معجزہ ہے جو کائنات کے سرتاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ حبیب کبریا سرتاج الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے نے تسخیر کائنات کے بند دریچے کھول دیے۔ بعد میں سائنس نے خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش و جستجو کی اور چاند تک قدم جا رکھا اور تسخیر کائنات کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ دمادم مار رہی ہے صدائے کن فیکون۔ انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والا یہ معجزہ 27 رجب کی شب 11ویں بعثت نبوی کے سال میں پیش آیا۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ فرما چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار چچا ابو طالب بھی جو ہمیشہ آپ کا سہارا بنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دست شفقت رکھتے تھے، ان کا بھی وصال ہو چکا۔ جناب ابو طالب کی وفات کے ساتھ ہی کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالی نے آپ کو معراج جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ نبوت کا 11واں برس اور مکہ میں بڑے ہی کٹھن حالات چل رہے۔ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو روزانہ نئے طریقوں سے ستا رہے تھے کہ ادھر اللہ نے آپ کو عظمتیں دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کو سجایا گیا۔ آمنہ کے لال اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے کہ رات کے پچھلے پہر آسمانوں کا دروازہ اچانک کھلا۔ فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت لے کر سرزمین مکہ میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ انبیاء کے سردار استراحت فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جبرائیل امین گویا ہوئے، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تشریف لائیے۔ جبرائیل تاجدار بطحا کو حتیم میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، نور و حکمت سے بھر دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دوبارہ جوڑ دیا گیا۔ ادھر سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سواری کے لیے براق پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہوتے رک گئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، پوچھا اللہ کے حبیب رک کیوں گئے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ذرا اللہ رب العزت سے پوچھئے، مجھ پر تو اتنی عنایات، اس قدر نوازشات، اتنا بڑا پروٹوکول، کل قیامت والے دن جب میری امت پل صراط سے گزرے گی اس وقت ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آ گئی، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد امت کے غمخوار براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، جناب اسرافیل علیہ السلام نے زین سنبھالی۔ 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے زمین و آسمان گونج اٹھے۔ کالی کملی والے کا سفر براق پر شروع ہوا۔ یہ سفر 2 مرحلوں پر مشتمل، پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جسے اسرا کہتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا پہلا مرحلہ جو خانہ کعبہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ نجم میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں جبرائیل امین رک گئے اور فرمایا، اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ جناب حضرت یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان کا دروازہ جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا اور فرشتوں نے عرش کا دروازہ کھولا۔ بوقت ملاقات ہر نبی نے خوش آمدید پیغمبر صالح کہہ کر استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا۔ مزید ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا کے اپنی امت کو میرا پیغام دے دیجئے گا کہ جنت کی زمین بہت عمدہ، یہاں کا پانی بہت میٹھا، مگر اس چٹیل میدان کو ذکر الہی سے خود آباد کرنا ہوگا۔ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ ایک مقام سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو تب جبرائیل امین رک گئے وہاں پہ اور عرض کی کہ اللہ کے حبیب اب آگے آپ ہی جائیے گا، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جو درخت تھا، اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی، اس میں رنگ برنگ کے
انوار کی ایسی تجلی نظر آئی کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، جس کا تذکرہ سورہ نجم میں موجود۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی سیر کروائی گئی، جنت کا منظر پیش کیا گیا، جہنم کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آ کے لوگوں میں بھی بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار کائنات نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ سنی تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کے بلال، آپ کے ساتھی بلال ہیں، یہ جب دنیا میں چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز جنت میں ان کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو پوچھا، بلال وہ تیرا کیا عمل ہے کہ تو چلتا تو زمین پہ ہے مگر تیرے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ تو یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ سی بات کی، لیکن اس کے پیچھے ان کی زندگی کا وہ پورا فلسفہ چھپا ہوا کہ جب وہ غلاموں میں ایمان لانے میں پہلے نمبر پہ رہے، جب ان کا آقا امیہ بن خلف آپ پہ ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا دیتا، کبھی آگ کے انگاروں پہ لٹا دیتا، لیکن آپ آہد کی صدائیں بلند کرتے رہے، سارے ظلم اور ستم صبر سے برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا سفر معراج میں ایک وادی میں پہنچے جہاں نفیس اور معطر ہوا چل رہی تھی اور راحت و سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیسی معطر مبارک اور راحت و سکون والی آوازیں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کائنات، یہ جنت کی آوازیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے، اے باری تعالیٰ، میرے ساتھ جو وعدہ تو نے کیا تھا وہ پورا فرما۔ جنت کو رب کائنات نے جواب دیا، ہر ایک وہ مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی کسی کو میرے برابر سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے، اور جو مجھے قرض دیتا ہے اچھا بدل پاتا ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، مجھ سے سوال کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا، میں بابرکت اور سب سے بہتر خالق ہوں۔ یہ سن کر جنت خوش ہو گئی۔ سفر معراج میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی دیکھی جہاں سے نہایت ہی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے حبیب، یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، میرے طوق و زنجیر، میرے شعلے، میرے عذاب اور سزا کے سامان سب وافر ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، مشرک و کافر، منکر و بے ایمان اور خبیث مرد اور عورتیں تیرے لیے ہیں۔ سفر معراج میں سرتاج الانبیاء ایک مقام سے گزرے جہاں لوگ اپنے ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹ رہے تھے۔ جبرائیل سے دریافت کیا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ واعظ اور مقررین و مدرسین ہیں جو کرتے کچھ تھے کہتے کچھ تھے، جو کہتے تھے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ آمنہ کے لال اس سفر میں آگے بڑھے
ایک مقام پر لوگوں کو دیکھا جو اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک مقام پر لوگوں کو دیکھا جن کا اوپر کا ہونٹ سکڑا ہوا اور نیچے کا ہونٹ سینے تک لٹکا ہوا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ یتیم کا مال ناحق کھانے والے لوگ ہیں۔ ایک مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں ویسے ہی فیصلے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سفر 2 مرحلوں میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ پہلا مرحلہ مکہ سے شروع ہوا مسجد حرام تک، پھر دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہوا اور آسمانوں تک۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہوا آسمانوں تک، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان تک، اللہ کے عرش تک اللہ سے تنہائی میں باتیں ہوئیں۔ اس عظیم سفر میں محبوب کائنات کو، محبوب رب العالمین کو اللہ رب العزت کی طرف سے تحائف بھی عطا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ نیکی کا جو لوگ ارادہ کریں گے مگر نیکی کر نہ سکیں گے، صرف ارادے پہ ہی انہیں نیکی کا اجر ملے گا۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا جب تک برائی کر نہ لے برائی لکھی نہ جائے گی، اگر برائی کا ارادہ ترک کر دیا تو وہ نیکی لکھی جائے گی۔ یہ بہت بڑا تحفہ تھا جو محبوب کبریا کو دیا گیا۔ پھر آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تحفے میں دی گئیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہوا کہ آپ کا جو امتی شرک نہ کرے اس کے دیگر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور تحفہ جس کو معراج سے خاص نسبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفہ میں دی گئیں۔ پر جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کیا عطا ہوا؟ آپ نے بتلایا کہ یہ عطا ہوا، 50 نمازیں بتلائیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تجربہ ہے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اللہ کے پاس جائیے کم کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس پلٹے، بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ نمازیں کچھ کم کر دی جائیں۔ 45 ہوئیں۔ پھر ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کم کروائیے، جب آخر پہ 5 رہ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کے پاس دوبارہ جاؤں اور کہوں کہ بالکل ہی معاف فرما دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا جو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، لیکن امت کا ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہی ہے۔ یہ پڑھیں گے 5 نمازیں لیکن ثواب میں یہ 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی، مومن کی معراج نماز پڑھنے میں ہے، عمل صالح میں ہے۔ جو معراج میں اللہ نے تحفے عطا کیے، اللہ سے دعا ہے کہ تمام امت ان تحفوں کی قدر کرنے والی بن جائے، تمام لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، تمام لوگ نیکیوں پر چلنے والے بن جائیں۔
تمام لوگ قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں، تمام لوگ نیکی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رفتیں اور برکتیں پوری امت میں تقسیم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔